انڈیا اور پاکستان آرچ رائول ہیں۔ 1947 سے ان کے درمیان بہت سے ڈسپیوٹ چلے آ رہے ہیں، لیکن کشمیر ڈسپیوٹ وہ واحد ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر وہ 3 دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ جنگ کر چکے ہیں۔ اسے آپ کنفلکٹ کریں، کرائسس کہیں، 90 گھنٹے کا مئی میں، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ان کی آپس کی رائولری کی ہوسٹیج بنی ہوئی ہے۔ انڈیا اور پاکستان آرچ رائول ہیں۔ 1947 سے ان کے درمیان بہت سے ڈسپیوٹ چلے آ رہے ہیں، لیکن کشمیر ڈسپیوٹ وہ واحد ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر وہ 3 دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ جنگ کر چکے ہیں۔ اور ریسنٹلی جو جنگ ہوئی ہے، آپ اسے جنگ کہیں، اسے آپ کنفلکٹ کریں، کرائسس کہیں، 90 گھنٹے کا مئی میں، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ان کی آپس کی رائولری کی ہوسٹیج بنی ہوئی ہے۔ دونوں ممالک میں ایک سبسٹنشل نمبر آف پیپل جو ہیں وہ پاورٹی سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 35 to 40% پاورٹی سے نیچے لوگ ہیں۔ انڈیا میں 80 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو راشن کارڈ پہ، سرکاری راشن کارڈ پہ سرکاری راشن لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھتے ہیں UNDP کے، اس میں آلموسٹ دونوں کنٹریز کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ کوئی انکریجنگ نہیں ہے۔ توقع کی جا رہی تھی، بلکہ کی جاتی رہی ہے کہ شاید پاکستان اور انڈیا جلد اپنی اس سوشو اکنامک بیس کا خیال کر کے آپس میں مل بیٹھیں، لیکن جیسے ہی کوئی مل بیٹھنے کا اور ایشو ریزالو ہونے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر بیسیکلی ہندواتا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ پرویل کرتا ہے، وہ پلے کرتا ہے، اور اکٹھے ہوتے ہوئے دونوں قومیں پھر دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی ریسنٹ مثال آپ کے سامنے ہے، جو اس سے پہلے پلوامہ میں ہوا۔ وہ پاکستان اور انڈیا قریب آتے آتے دور ہو گئے، نہ صرف دور ہوئے بلکہ اس پلوامہ نے تو سارک جو کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لے کے بنائی گئی تھی اس خطے میں، وہ ہمیشہ کے لیے آلموسٹ ڈس فنکشن ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ پھر ابھی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، اس میں بھی وہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا، اس نے نہ صرف خطے کے اندر وہی پرانی ریٹرک کریٹ کی، دوبارہ ریپیٹ کروائی، بلکہ اس دفعہ تو ان کے درمیان آلموسٹ ایک نیوکلیئر وار ہوتے ہوتے رہ گئے۔ اس کے تھریش ہولڈ پہ تو آ گئے تھے۔ صرف 90 گھنٹے کے اندر جو لاسز ہوئے انڈیا کے، جس میں 7 ایئر کرافٹ فائٹر جیٹ تباہ ہوئے، اس کے علاوہ بے تحاشا نقصان ہوا ملٹری کا، ایئر بیسز کا، جو کہ ابھی تک دونوں جو ممالک ہیں وہ کھل کے نہیں بتا رہے، لیکن دنیا کے پاس تو ان کی سیٹلائٹ ویڈیو بھی ہیں، کلپس بھی ہیں، جہاں پر دنیا کو پتا ہے۔ اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہے کہ ٹرمپ کوئی 37 دفعہ کہہ چکا ہے کہ بار میں نے رکوائی ہے ورنہ جنگ ہو رہی تھی، بلکہ کچھ دن پہلے تو اس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ نیوکلیئر وار ہونے والی ہے، تو میں نے فون کیا مودی کو، میں نے کہا کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگ کو رکنا چاہیے۔ کہتا ہے 24 گھنٹے دور کی بات ہے، 5ویں گھنٹے میں جنگ رک گئی۔ سو وہ اپنا تھریٹ بتا رہا ہے اور وہاں پر انڈیا کا سرنڈر کرنا بتا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ساتھ کہتا ہے کہ 7 جہاز مارے گئے۔ سو کنفرم کر رہا ہے وہ جو پاکستان کا کلیم تھا کہ 7 جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کا پانی بند کیا، اور پاکستان نے اسے کہا کہ یہ کنسسٹنٹ تھریٹ ہے اور کاز آف وار ہے، اگر آپ پانی بند کریں گے تو پاکستان اس کو ایکٹ آف وار سمجھے گا۔ وہ پانی کیا بند کرتے؟ ابھی ریسنٹلی پچھلے 8-10 دن سے دیکھ رہے ہیں ہم، انہوں نے پانی جو ان کے پاس رکا ہوا تھا اس کو بغیر وارننگ دیے پاکستان میں چھوڑا، جسے پاکستان کے اندر فلڈ آیا، اور اس فلڈ نے بے تحاشا ہیومن لاسز کیے ہیں، میٹیریل لاسز، اور لوگوں میں، علاقوں میں تباہی مچائی ہے، جس کا ڈیفینیٹلی پاکستان
اس ایشو سے, اس پرابلم سے, اس فلڈ کا جو انوائرمنٹ ہے اس سے اپنے آپ کو ریسکیو کر لے ایک دفعہ, اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ انٹرنیشنل پروب ہوگا کہ اس میں کیا اس نے ویپن کے طور پر اس پانی کو استعمال کیا ہے انڈیا نے. اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو انڈیا ہیز ٹو پے دی کاسٹ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر وہ سمجھ رہے تھے انڈیا والے کہ شاید, حالانکہ انہوں نے بڑا کلیئر اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مائی کی کنفلکٹ میں چائنا ساتھ لڑ رہا تھا, ترکی آذربائیجان ساتھ تھے. اب حالت یہ ہے, جن کو وہ کل کلیم کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ مل کر انہوں نے انڈیا کے خلاف وار لڑی ہے, فوراً بعد انہوں نے اپنا ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر, اپنا فارن منسٹر, اپنا سیکورٹی ایڈوائزر سارے چائنا بھیجے کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے, تاکہ ان کے ساتھ رپورٹ کیا جا سکے. اور کل مودی صاحب 7 سال کی وزٹ کے بعد اس ایس سی او سمٹ کے لیے بھی انڈیا اب چائنا پہنچ کے جا رہے ہیں واپس. مین ریزن کی تھی وہ یہ تھا کہ چائنا کو کسی طریقے سے اپنے قریب کیا جائے, انڈیا پاکستان سے دور کیا جائے, تاکہ پاکستان کی جو سیکورٹی گارنٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے چائنا, وہ چائنا اس کو ایشور نہ کرے. یعنی پاکستان کو اور چائنا کا جو اسٹریٹجک الائنس بن چکا ہے اس کے درمیان کسی فاصلہ لایا جائے. جبکہ اس وزٹ میں تو کلیئر لگ رہا ہے کہ مودی کو کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن کوسچن یہ کیا ہے, کوسچن یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے, لڑتے رہیں گے؟ پاکستان اور انڈیا دونوں کا مستقبل امن میں ہے, اور امن ہوگا تو ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, اور وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیفینیٹلی ان کے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ٹریڈ, خطے کا جو تجارت ہے اس میں ثابت ہے. اور خطے کی تجارت 2016 کے مقابلے میں اب بہت زیادہ ایکسلریٹ ہو سکتی ہے. ریزن بینگ 2016 میں یہ جو خطے کے ممالک آپس میں اتنے کنیکٹڈ نہیں تھے ریل سے, روڈ نیٹ ورک سے, لیکن آپ دعا دیں چائنا کو, اس کی بی آر آئی اور اس کے سی پیک کو, جس پہ $200 بلین سے اوپر اس نے انویسٹ کیا ہے خطے میں, تاکہ خطے کے اندر جو روڈ انفراسٹرکچر ہے, جو ریل نیٹ ورک ہے, جو برجز ہیں, جو انرجی سیکٹر کارخانے ہیں, اس طریقے سے ساری جو چیزیں ہیں جو پروڈکشن میں کام آ سکتی ہیں, ٹریڈ میں کام آ سکتی ہیں, ان کو ڈیولپ کیا جائے. اب اس سارا ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر جو ہے یہ فیوچر میں خطے کے درمیان بائی لیٹرل ٹریل, جو خطے کا جو ملٹی لیٹرل ٹریل ہے, اس کے دوران بہت مدد کر سکتا ہے, بلکہ ایکسپیڈائٹ کر سکتا ہے اس ٹریڈ کی فریکوینسی کو, اور اس کی انٹینسٹی کو بھی, اور اس کے ولیوم کو بھی. اور اگر اس میں چائنا شامل ہو جاتا ہے تو آلموسٹ 40% آف دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ اس خطے میں موجود ہے. 40% پاپولیشن کا ٹریڈ آپس میں ہو رہا ہوگا, اور یہ تب بھی ممکن ہے کہ سارک ریوائیو ہو جائے. اور سارک ریوائیو ہوتی ہے تو انڈیا کو فائدہ ہے. اگر سارک ریوائیو نہیں ہوتی تو جو خطے کے ممالک کا موڈ نظر آ رہا ہے, جو بنگلہ دیش کا, جو بھوٹان, مالدیو کا چائنا کے ساتھ بڑھتا رجحان ہے, پاکستان کے ساتھ بڑھتا رجحان ہے, پاکستان ایران کا آپس میں بڑھتا رجحان ہے, یہ بتا رہا ہے کہ خطے کے ممالک طے کر چکے ہیں کہ آپس میں وہ ایک نئی سارک بنائیں گے اگر پرانی سارک ریوائیو نہیں ہوتی. اور وہ آپس میں اس نیٹ ورک کی بدولت, کیونکہ بی آر آئی اور سی پیک جو ہے یہ آلریڈی انٹرنیشنل ٹریڈ کو دنیا کے باقی خطوں میں لے جانے کے لیے تیار ہے, اور وہ اسی خطے کے ممالک سے گزرنا ہے, تو خطے کے ممالک آپس میں کیوں نہ فائدہ اٹھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے پاس یہ لاسٹ مومنٹ ہے کہ وہ بی آر آئی میں, سی پیک میں شامل ہو, اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ پرانی سارک میں کو ریوائیو کرے, اور اس میں چائنا کو بھی لے کے آئے, اور اپنے اندر جو اس کا ہیجمینک مائنڈ سیٹ ہے اس سے فری ہو کر سارک میں واپس آئے. تب سارک ڈیولپ ہوگی, تاکہ سارک ترقی کرے. اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خطے کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے, جو ان کے ساتھ دوسرے مسائل ہیں, ان کو دور کرے, ان کو حل کرے. جب وہ مسائل حل کریں گے تو آپس میں ٹرسٹ بڑھے گا. جب ٹرسٹ بڑھے گا تو فریکوینٹ انٹر ڈیپینڈنس ہوگی, کیونکہ ٹریڈ انٹر ڈیپینڈنس کو سپیڈ اپ کرتا ہے. اور اس کو اپنی انڈین پراکسی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے, وہ میانمار میں ہے, وہ پاکستان کے بلوچستان میں ہے, وہ کے پی میں ہے, ان سب میں ختم کرنی ہوگی. کیونکہ اپیرنٹلی تو اس کی پراکسی پاکستان کے خلاف یا بنگلہ دیش کے خلاف یا میانمار کے خلاف لڑ رہی ہے, لیکن ایکچوئل لاس کس کو دے رہی ہے؟ ایکچوئل وہ ڈیمیج کر رہی ہے
چائنا کے مستقبل کو، اس کے مشن کو جو اس نے BRI اور سی پیک کی صورت میں دیکھا ہے اور جس پہ اسے انویسٹ کیا ہے. کیونکہ یہ پراکسس جو ہیں نہ BRI کو چلنے دے رہی ہیں، نہ بلوچستان میں گوادر کو اور سی پیک کو ریلیٹڈ سٹرکچر کو چلنے دے رہی ہیں. تو جس سے چائنا کبھی بھی اس کے قریب نہیں ہو پائے گا اگر اس کا یہ صورت رہی تو. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت جلدی انشاءاللہ ایران بھی اس سی پیک کا حصہ بن رہا ہے، اور گوادر پورٹ اور چابہار یہ آپ اپنے سسٹر پورٹ بن جائیں گی، اور چابہار سے شاید انڈیا ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے. اس وجہ سے انڈیا کے پاس موقع ہے، اس سے پہلے کہ وہ بال کی طرح اس سے نکال دیا جائے پورے خطے کی تجارت سے، وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائے. اور ریلیونٹ تب بنا سکتا ہے کہ وہ خطے میں پرامن طریقے سے مسائل حل کرے، اور خطے کے ٹریڈ کے اور پیسفل جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے، جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے، اس میں ایک ایکٹیو پلیئر شامل ہو، اور بجائے اس کے کہ وہ زیرو سم سیکورٹی پہ چلے بلکہ انڈیویزیبل سیکورٹی کو، انڈیویزیبل گین کو مد نظر رکھے جو باقیوں کے مد نظر ہے. تھینک یو.